اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹا دبائیے۔ یہ سوچنا قطعی غلط ہوگا کہ عمران کے قدم یوں ہی بلا مقصد ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کی طرف اٹھ گئے تھے۔ اسے پہلے ہی سے اطلاع تھی کہ سر جہانگیر آج کل شہر میں مقیم نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایسے موقع پر لیڈی جہانگیر اپنی راتیں کہاں گزارتی ہے۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ لیڈی جہانگیر کسی زمانے میں اس کی منگیتر رہ چکی تھی، اور خود عمران کی حماقتوں کے نتیجے میں یہ شادی نہ ہو سکی۔ سر جہانگیر کی عمر تقریباً 60 سال ضرور رہی ہوگی، لیکن خوا کی مضبوطی کی بنا پر بہت زیادہ بوڑھا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ عمران دم سادے لیٹا رہا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی اور پھر اٹھ کر خوابگاہ کی روشنی بند کر دی۔ پنجوں کے بل چلتا ہوا سر جہانگیر کی خوابگاہ کے دروازے پر آیا، جو اندر سے بند تھا۔ اندر گہری نیلی روشنی تھی۔ عمران نے دروازے کے شیشے سے اندر جھانکا۔ لیڈی جہانگیر مسیری پر اوندھی پڑی بے خبر سو رہی تھی۔ عمران پہلے کی طرح احتیاط سے چلتا ہوا سر جہانگیر کی لائبریری میں داخل ہوا۔ یہاں اندھیرا تھا۔ عمران نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کی۔ یہ ایک کافی طویل و عریض کمرہ تھا۔ چاروں طرف بڑی بڑی الماریاں تھیں اور درمیان میں 3 لمبی لمبی میزیں۔ بہرحال یہ ایک ذاتی اور نجی لائبریری سے زیادہ ایک پبلک ریڈنگ روم معلوم ہو رہا تھا۔ مشرقی سرے پر ایک لکھنے کی بھی میز تھی۔ عمران سیدھا اس کی طرف گیا۔ جیب سے وہ پرچہ نکالا جو اسے اس خوفناک عمارت میں پراسرار طریقے پر مرنے والے کے پاس ملا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھتا رہا اور پھر میز پر رکھے ہوئے کاغذات الٹنے پلٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک رائٹنگ پیڈ کے لیٹر ہیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے کاغذ کے سرنامے میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا۔ دونوں پر یکساں قسم کے نشانات تھے، اور یہ نشانات سر جہانگیر کے آباء و اجداد کے کارناموں کی یادگار تھے جو انہوں نے مغلیہ دور حکومت میں سر انجام دیے تھے۔ سر جہانگیر ان نشانات کو اب تک استعمال کر رہا تھا۔ اس کے کاغذات پر اس کے نام کی بجائے عموماً یہی نشانات چھپے ہوئے تھے۔ عمران نے میز پر رکھے کاغذات کو پہلے سی ترتیب میں رکھ دیا اور چپ چاپ لائبریری سے نکل آیا۔ لیڈی جہانگیر کے بیان کے مطابق سر جہانگیر 1 ماہ سے غائب تھے۔ تو پھر عمران کا ذہن چوکڑیاں بھرنے لگا۔ آخر ان معاملات سے جہانگیر کا کیا تعلق؟ خوابگاہ میں واپس آنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر کمرے میں جھانکا۔ لیڈی جہانگیر سو رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور مسکراتا ہوا اس کے کمرے میں چلا آیا جہاں اسے خود سونا تھا۔ صبح 9 بجے لیڈی جہانگیر نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر جگایا۔ ویل ڈن، ویل ڈن۔ عمران ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور مسیری پر اکڑوں بیٹھ کر اس طرح تالی بجانے لگا جیسے کسی کھیل کے میدان میں بیٹھا ہوا کھلاڑیوں کو داد دے رہا ہو۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ لیڈی جہانگیر جھنجھلا کر بولی۔ اوہ سوری۔ وہ چونک کر لیڈی جہانگیر کو متحیرانہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ ہیلو لیڈی جہانگیر، فرمائیے، صبح ہی صبح کیسے تکلیف کی؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ لیڈی جہانگیر نے تیز لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے۔ عمران نے برا سا منہ بنایا اور اپنے نوکروں کے نام لے کر انہیں پکارنے لگا۔ لیڈی جہانگیر اسے چند لمحے گھورتی رہی، پھر بولی، براہ کرم اب تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہائیں تم مجھے میرے گھر سے نکالنے والی کون ہو؟ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے؟ لیڈی جہانگیر کی آواز بلند ہو گئی۔ عمران چاروں طرف حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اس طرح اچھلا جیسے اچانک سر پر کوئی چیز گری ہو۔ ارے میں کہاں ہوں؟ کمرہ تو میرا نہیں معلوم ہوتا۔ اب جاؤ ورنہ مجھے نوکروں کو بلانا پڑے گا۔ نوکروں کو بلا کر کیا کرو گی؟ میرے لائق کوئی خدمت؟ ویسے تم غصے میں بہت حسین لگتی ہو۔ شٹ اپ۔ اچھا کچھ نہیں کہوں گا، عمران بسور کر بولا اور پھر مسیری پر بیٹھ گیا۔ لیڈی جہانگیر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ عمران نے جوتے پہنے، کھونٹی سے کوٹ اتارا اور پھر بڑے اطمینان سے لیڈی جہانگیر کے سنگھار میز پر جم گیا اور اپنے بال درست کرتے وقت اس طرح گنگناتا رہا جیسے سچ مچ اپنے کمرے میں ہی بیٹھا ہو۔ لیڈی جہانگیر دانت پیس رہی تھی، لیکن ساتھ ہی بے بسی کی ساری علامتیں بھی اس کے چہرے پر امنڈ آئی تھیں۔ ٹاٹا۔ عمران دروازے کے قریب پہنچ کر مڑا اور احمقوں کی طرح مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل صاف ہو گیا تھا۔ پچھلے رات کی معلومات ہی اس کی تشفی کے لیے کافی تھیں۔ سر جہانگیر کے لیٹر ہیڈ کا پراسرار طور پر مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں پایا جانا اس پر دلالت کرتا تھا کہ اس معاملے سے سر جہانگیر کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، اور شاید سر جہانگیر شہر ہی میں موجود تھے۔ ہو سکتا ہے کہ لیڈی جہانگیر اس سے لا علم رہی ہو۔ اب عمران کو اس خوشرو آدمی کی فکر تھی جسے ان دنوں جج صاحب کی لڑکی کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا۔ دیکھ لیا جائے گا، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ اس کا ارادہ تو نہیں تھا کہ گھر کی طرف جائے، مگر جانا ہی پڑا۔ گھر گئے بغیر موٹر سائیکل کس طرح ملتی؟ اسے یہ بھی تو معلوم کرنا تھا کہ وہ خوفناک عمارت دراصل تھی کس کی۔ اگر اس کا مالک گاؤں والوں کے لیے اجنبی تھا تو ظاہر ہے کہ اس نے وہ عمارت خود ہی بنوائی ہوگی، کیونکہ طرز تعمیر بہت پرانا تھا۔
لہٰذا ایسی صورت میں یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے بھی اسے کسی سے خریدا ہی ہوگا۔ گھر پہنچ کر عمران کی شامت نے اسے پکارا۔ بڑی بھی شاید پہلے سے ہی بھری بیٹھی تھی۔ عمران کی صورت دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئیں۔ کہاں تھے رے کمینے سور؟ اوہو اماں بھی، گڈ مارننگ ڈیرسٹ۔ مارننگ کے بچے، میں پوچھتی ہوں رات بھر کہاں تھا؟ وہ اماں بھی کیا بتاؤں، وہ حضرت مولانا بلکہ مرشدی و مولائی سیدنا جگر مراد آبادی ہے نا، لاہور والا قوت، مطلب یہ ہے کہ مولوی تفضل حسین قبلے کی خدمت میں رات حاضر تھا۔ اللہ اللہ کیا بزرگ ہیں اماں بھی، بس یہ سمجھ لیجئے کہ میں آج سے نماز پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ ارے کمینے کتے، تو مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، بڑی بھی جھنجھلائی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ارے توبہ اماں بھی، عمران زور زور سے اپنا منہ پیٹنے لگا۔ آپ کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے۔ اور پھر سریا کو آتے دیکھ کر عمران نے جلد سے جلد وہاں سے کھسک جانا چاہا۔ بڑی بھی برابر بڑبڑائی جا رہی تھی۔ اماں بھی آپ خواہ خواہ اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں، دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی، سریا نے آتے ہی کہا۔ اور یہ بھائی جان، ان کو تو خدا کے حوالے کیجیے۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اماں بھی کو بڑبڑاتا چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتا تھا۔ شرم نہیں آتی، باپ کی پگڑی اچھالتے پھر رہے ہیں۔ سریا نے اماں بھی کے کسی مصرے پر گرا لگائی۔ ہائیں، تو کیا ابا جان نے پگڑی باندھنا شروع کر دی ہے؟ عمران پرمسرت لہجے میں چیخا۔ اماں بھی اختلاج کی مریض تھیں، اعصاب بھی کمزور تھے، لہٰذا انہیں غصہ آ گیا۔ ایسی حالت میں ہمیشہ ان کا ہاتھ جوتی کی طرف جاتا تھا۔ عمران اطمینان سے زمین پر بیٹھ گیا اور پھر تڑتڑا کی آواز کے علاوہ اور کچھ نہیں سن سکا۔ اماں بھی جب جی بھر کے اسے پیٹ چکیں تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ سریا انہیں دوسرے کمرے میں گھسیٹ کر لے گئی۔ عمران کی چچا زاد بہنوں نے اسے گھیر لیا۔ کوئی اس کے کوٹ سے گرد جھاڑ رہی تھی اور کوئی ٹائی کی گرا درست کر رہی تھی۔ ایک نے سر پر چمپی شروع کر دی۔ عمران نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور اس طرح کھڑا رہا جیسے وہ بالکل تنہا ہو۔ 2-4 کش لے کر اس نے اپنے کمرے کی راہ لی اور اس کی چچا زاد بہنیں زرینہ اور صوفیہ ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتی رہ گئیں۔ عمران نے کمرے میں آ کر فلیٹ ہیٹ ایک طرف اچھال دی، کوٹ مساری پر پھینکا اور ایک آرام کرسی پر گر کر اونگنے لگا۔ رات والا کاغذ اب بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ اس پر کچھ ہندسے لکھے ہوئے تھے، کچھ پیمائشیں تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بڑھئی نے کوئی چیز گھڑنے سے پہلے اس کے مختلف حصوں کے تناسب کا اندازہ لگایا ہو۔ بظاہر اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اس کا تعلق ایک نامعلوم لاش سے تھا، ایسے آدمی کی لاش سے جس کا قتل بڑے پراسرار حالات میں ہوا تھا، اور ان حالات میں یہ دوسرا قتل تھا۔ عمران کو اس سلسلے میں پولیس یا محکمہ سراغ رسانی کی مشغولیات کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے فیاض سے یہ بھی معلوم کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ پولیس نے ان حادثات کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے۔ عمران نے کاغذ کا ٹکڑا اپنے سوٹ کیس میں ڈال دیا اور دوسرا سوٹ پہن کر دوبارہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل اسی قصبے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ خوفناک عمارت واقع تھی۔ قصبے میں پہنچ کر اس بات کا پتہ لگانے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ عمارت پہلے کس کی ملکیت تھی۔ عمران اس خاندان کے ایک ذمہ دار آدمی سے ملا جس نے عمارت جج صاحب کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ اب سے 8 سال پہلے کی بات ہے، اس نے بتایا۔ ایاز صاحب نے وہ عمارت ہم سے خریدی تھی۔ اس کے بعد مرنے سے پہلے وہ اسے شہر کے کسی جج صاحب کے نام قانونی طور پر منتقل کر گئے۔ ایاز صاحب کون تھے؟ پہلے کہاں رہتے تھے؟ عمران نے سوال کیا۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ عمارت خریدنے کے بعد 3 سال تک زندہ رہے، لیکن کسی کو کچھ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کون تھے اور پہلے کہاں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوکر تھا جو اب بھی عمارت کے سامنے ایک حصے میں مقیم ہے۔ یعنی خبر کا وہ مجاور، عمران نے کہا، اور بوڑھے آدمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، وہ خبر بھی ایاز صاحب ہی نے دریافت کی تھی۔ ہمارے خاندان والوں کو تو اس کا علم نہیں تھا، وہ پہلے کبھی خبر نہیں تھی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی اس کے بارے میں کچھ کہتا ہوا کبھی نہیں سنا۔ اوہو، عمران گھورتا ہوا بولا، بھلا خبر کس طرح دریافت ہوئی تھی؟ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس جگہ کوئی شہید مرد دفن ہے۔ دوسرے ہی دن خبر بنانی شروع کر دی۔ خود ہی بنانی شروع کر دی؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اپنا سارا کام خود ہی کرتے تھے۔ کافی دولت مند بھی تھے، لیکن انہیں کنجوس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ دل کھول کر خیرات کرتے تھے۔ جس کمرے میں لاش ملی تھی اس کی دیواروں پر پلاسٹر ہے، لیکن دوسرے کمروں میں نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پلاسٹر بھی ایاز صاحب ہی نے کیا تھا۔ خود ہی؟ جی ہاں۔ اس پر یہاں قصبے میں تو بڑی چہ مگوئیاں ہوئی ہوں گی۔ قطعی نہیں جناب، اب بھی یہاں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ایاز صاحب کوئی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کا نوکر بھی بزرگی سے خالی نہیں۔ کبھی ایسے لوگ بھی ایاز صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے جو یہاں والوں کے لیے اجنبی رہے ہوں؟ جی نہیں، مجھے تو یاد نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان سے کبھی کوئی ملنے نہیں آیا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ عمران بوڑھے سے مصافحہ کر کے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔
اب وہ اسی عمارت کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی خیال تھے۔ ایاز نے وہ عمارت خود ہی بنائی تھی اور کمرے میں پلاسٹر بھی خود ہی کیا تھا۔ کیا وہ اچھا معمار بھی تھا؟ قبر وہاں پہلے نہیں تھی، وہ ایاز ہی کی دریافت تھی۔ اس کا نوکر آج بھی قبر سے چمٹا ہوا ہے۔ آخر کیوں؟ اسی ایک کمرے میں پلاسٹر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ بیرونی بیٹھک جس میں خبر کا مجاور رہتا تھا کھلی ہوئی تھی اور وہ خود بھی موجود تھا۔ عمران نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ یہ متوسط عمر کا ایک قوی ہیکل آدمی تھا۔ چہرے پر گھنی داڑھی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ ہمیشہ ایسی ہی رہتی تھی۔ عمران نے 2-3 بار جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں اور پھر اس کے چہرے پر پرانے احمق پن کے آثار ابھر آئے۔ کیا بات ہے؟ اسے دیکھتے ہی نوکر نے للکارا۔ مجھے آپ کی دعا سے نوکری مل گئی ہے، عمران سعادت مندانہ لہجے میں بولا۔ سوچا کچھ آپ کی خدمت کرتا چلوں۔ بھاگ جاؤ، خبر کا مجاور سرخ آنکھیں نکالنے لگا۔ اب اتنا نہ تڑپائیے، عمران ہاتھ جوڑ کر بولا۔ بس آخری درخواست کروں گا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مجاور یک بیک نرم پڑ گیا۔ لڑکا، بس ایک لڑکا، بغیر بچے کے گھر سونا لگتا ہے۔ یا حضرت 30 سال سے بچے کی آرزو ہے۔ 30 سال؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ مجاور اسے گھورنے لگا۔ 25 سال۔ بھاگو، مجھے لونڈا بناتے ہو؟ ابھی بھسم کر دوں گا۔ آپ غلط سمجھے یا حضرت، میں اپنے باپ کے لیے کہہ رہا تھا، دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ جاتے ہو یا؟ مجاور اٹھتا ہوا بولا۔ سرکار، عمران ہاتھ جوڑ کر سعادت مندانہ لہجے میں بولا، پولیس آپ کو بے حد پریشان کرنے والی ہے۔ بھاگ جاؤ، پولیس والے گدھے ہیں، وہ فقیر کا کیا بگاڑیں گے؟ فقیر کے زیر سایہ 2 خون ہوئے ہوں گے۔ پولیس جج صاحب کی لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتی کہ آخر وہ ایک مسنڈے کو لے کر یہاں کیوں آئی تھی؟ یا حضرت، پولیس واقعی گدھی ہے، آپ ہی کچھ رہنمائی فرمائیے۔ تم خفیہ پولیس مین ہو؟ نہیں سرکار، میں ایک اخبار کا نامہ نگار ہوں، کوئی نئی خبر مل جائے گی تو پیٹ بھرے گا۔ ہاں اچھا، بیٹھ جاؤ۔ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ ایک مکان جہاں ایک بزرگ کا مزار ہے بدکاری کا اڈہ بنے۔ پولیس کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کرے۔ یا حضرت، میں بالکل نہیں سمجھا، عمران مایوسی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں، مجاور اپنی سرخ آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ 14 تاریخ کو جج صاحب کی لونڈیا ایک بار یار کو لے کر یہاں آئی تھی اور گھنٹوں اندر ہی رہی۔ آپ نے اعتراض نہیں کیا؟ میں ہوتا تو دونوں کے سر پھاڑ دیتا۔ توبہ توبہ، اتنے بڑے بزرگ کے مزار پر؟ عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ بس خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ کیا کروں، میرے مرشد یہ مکان ان لوگوں کو دے گئے ہیں، ورنہ بتا دیتا۔ آپ کے مرشد؟ ہاں، حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے پیر تھے۔ اس مکان کا یہ کمرہ مجھے دے گئے تھے تاکہ مزار شریف کی دیکھ بھال کرتا رہوں۔ ایاز صاحب کا مزار شریف کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ قبرستان میں۔ ان کی تو وصیت تھی کہ میرے قبر برابر کر دی جائے، کوئی نشان نہ رکھا جائے۔ تو جج صاحب کی لڑکی کو پہچانتے ہیں آپ؟ ہاں پہچانتا ہوں، وہ کاڑی ہیں۔ ہائے، عمران نے سینے پر ہاتھ مارا اور مجاور اسے گھورنے لگا۔ اچھا حضرت، 14 کی رات کو وہ یہاں آئی تھی اور 16 کی صبح لاش پائی گئی۔ ایک نہیں، ابھی ہزاروں ملیں گے۔ مجاور کو جلال آ گیا۔ مزار شریف کی بے حرمتی ہے۔ مگر سرکار، ممکن ہے کہ وہ اس کا بھائی رہا ہو۔ ہرگز نہیں، جج صاحب کے کوئی لڑکا نہیں ہے۔ تب تو پھر معاملہ… عمران اپنا داہنا کان کو جانے لگا۔ عمران وہاں سے بھی چل پڑا۔ وہ پھر قصبے کے اندر واپس جا رہا تھا۔ 2-3 گھنٹے تک وہ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔